بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکافرون، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل یا ایہا الکافرون، فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، سو تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ کیا خوبصورت انداز اپنایا گیا ہے دعوت کا، تبلیغ کا، اور کتنے خوبصورت اور آسان انداز میں یہ نقطہ سمجھا دیا گیا ہے کہ عبادت تو سجتی ہی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے، بندگی سجتی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے، عبادت تو کرنی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امت کو جو عقیدہ دیا جا رہا ہے، ہائے ہائے کیا عقیدہ ہے، کہا کہ توحید پر اس طرح سے ڈٹ جائے بندہ، اس طرح سے جم جائے بندہ، اس طرح سے جم جائے کہ بس نکھیڑا ہو جائے، بالکل واضح ڈیفرنس نظر کہ ادھر وہ ادھر یہ، ادھر ماننے والے اور ادھر انکار کرنے والے۔ کہا کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کون کرنے والا ہے؟ جو سچا ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اور کیسی عبادت کرے گا؟ جیسی اللہ چاہتا ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے، جس طرح وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ اور آج کے اس دور کے لیے جب ہم بات کر رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص قیامت تلک پیغمبر اور رسول بن نہیں سکتا۔ تو اب حضور بتائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آقا فرما رہے ہیں، آقا کی زبان سے یہ چیز عطا کی جا رہی ہے۔ خطاب کفار کو، کافر کو کافر ہی کہا جائے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ انکار کرنے والے کو منکر ہی کہا جائے گا۔ اب جو انکار کرنے والا اسے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ تو ماننے والا ہے۔ لہٰذا ایٹیکیٹس اپنی جگہ پر ہیں، ادب آداب اپنی جگہ پر ہیں، مگر جس وقت عقیدے کے اظہار کا وقت ہے تو کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ جو نہ ماننے والے ہیں بالکل کلیئر کٹ بھی یہ نہیں ماننے والے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی کلیئر کٹ کہ یہ ماننے والے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں انسلٹنگ وے میں بات نہیں کرنی، کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے آپ کافر کہہ دیں، کسی کو آپ یہودی کہہ دیں، عیسائی کہہ دیں، ہندو کہہ دیں، مشرک کہہ دیں، نہیں۔ اس لیے اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو کافر کہتے ہو تو دو میں سے ایک ہو جاتا ہے، یا جسے کہا جا رہا ہوتا ہے یا جو کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ جسے کافر کہہ رہے ہیں وہ حقیقتاً کافر ہے، مثلا وہ ہندو ہے، تو پھر تو وہی کافر ہوا۔ اور سپوز کیجیے اگر وہ مسلمان تھا اور آپ نے اسے کافر کہہ دیا، اس کے ایمان کو اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قبول کیا تھا اور آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں، تو چونکہ آپ نے اس کے ایمان کا انکار کیا جو اللہ اور اللہ کے حبیب نے قبول کیا تھا، لہٰذا آپ کا اپنا ایمان جاتا رہا، وہ تو مومن ہی رہے گا۔ مومن کو کافر کہنے والا خود کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ اس کی انتہائی احتیاط چاہیے۔ ہاں انسلٹ نہیں کرنی، کسی کو ٹیز کرنے کے لیے نہ کہیں، وہاں اسلامی نقطہ نظر ہے کہ ہمیں ادب اور آداب کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک حد تک ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور اس کے اندر بھی فہم یہ ہو کہ میں اپنے کریکٹر سے، اپنے اخلاق سے، کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنی مدد کے ذریعے سے اس کے دل کو موم کر لوں اور یہ اسلام کو سمجھے اور اسلام کو قبول کر لے۔ یہ نقطہ نظر ہو اس کے قریب جانے کا، دوسرا کوئی نہیں۔ مگر جہاں بالکل اسلام کی بات کرنی ہو، دعوت دینی ہو، اور اللہ کی عبادت کی بات ہو، اللہ کی بندگی کی بات ہو، کھل کر واضح طور پر آپ نے کہنا ہے کہ بھئی ہم تو بابا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت صرف اسی کی ہے اور کسی کی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اور کسی کی کر رہا ہے تو بابا تم جانو تمہارا دین اور ہم جانیں ہمارا دین۔
ہم جانے ہمارا اللہ، اور تم جن پتھروں کے بتوں پر یا باقی چیزوں پر مرے جا رہے ہو، بس پھر انہی کے پاس جاؤ، جہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا، جو ان کا انجام ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ ہم ادھر اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آئیں گے۔ اس لیے براہ راست پہلے کہا کہ کل یا ایھا الکافرون، فرما دیجئے اے کفار، اے انکار کرنے والو، اے منکرین، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو۔ ہائے ہائے، کیا مشرکین مکہ معاملات، تو 360 بت کعبے کے اندر کھڑے کیے ہوئے تھے، لات منات حبل عزا، یہ وہ۔ انسان کی بلعجبی دیکھیں، اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتا ہے، اسے رنگ روپ دیتا ہے، جب اس کے نئے نقش نکل آتے ہیں اور اس پر کوئی رنگ چڑھا لیتا ہے، پھر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اسی کے سامنے انسان ہو کر اپنی جبین کو اس کے سامنے جھکا دے۔ بلعجبی دیکھیں، تعجب دیکھیں، عجیب تر دیکھیں، اور جب انکار کرنے پہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر تراشتے ہیں اور ان کو رنگ روپ دے کر بت کی شکل، انہی کے سامنے جھک جائے انسان۔ اس لیے بالکل کلیئر کٹ فرمایا، میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور جو ہٹ درم ہو جائے، جو گستاخ ہو جائے، جو بے ادب ہو جائے، جو ضد پر اتر آئے، جس کے اندر تعصب ہو، جس نے تعصب کی اینک لگا لی ہو، جو ریسرچ اور تحقیق سے ہٹ جائے، جو غور و فکر کرنے سے ہٹ جائے، جس کے اندر اناد ہے، بغض بھرا ہوا ہے، اور جس کے من کا پیالہ پہلے ہی میلا ہے، اب اس کے سامنے آپ جتنا بھی زور لگائیں، چونکہ وہ اڑا ہوا ہے، بت پرستی اسی کا بزنس ہے جو اس کے اندر اٹکے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پنڈت ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا معاشی مسئلہ ہوتا ہے، وہ معاشی مسئلہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگ جن کے بارے میں کلیئرٹی ہو تو وہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے لگتا نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لے، مگر یہ بات ہے تو بس یہ بھی ذہن میں رکھ، میں بھی کبھی تمہارے بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں، کبھی ادھر آنے والا ہی نہیں ہوں۔ آپ دلائل سے بات کر لیں، ڈیبیٹ کر لیں، ہم آپ کو سمجھا ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تو نہ آئے، مگر یہ مت سمجھیے گا کہ ہم آپ کی ڈگر پر چل پڑے۔ یہ اتنا پختہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ فرمایا اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، کبھی بھی۔ ایمان کی اتنی کلیئرٹی ہو، ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایمان کا ذائقہ ان لوگوں نے چکھا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرنا ایسے سمجھے جیسے آگ کے اندر خود کو ڈالنا۔ ایمان بندے کے اندر آ جائے پھر کفر کی طرف پلٹنا تو ممکن ہی نہیں، جیسے دودھ کو دو لیا جائے واپس تھنوں میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس طرح سے بندہ ہو کہ ایمان لانے کے بعد واپس پلٹنے کی ممکنات ہوں ہی نہ، امپاسبل ہو جائے، اتنا یقین ہو۔ پھر فرمایا اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت ہوں۔ یہ بڑے بڑے جو کفار کے سرغنے تھے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، کلیئرٹی سے کہہ دیا کہ یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات کہ عقیدے میں، دین میں، اسلام کے حوالے سے اتنی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ دین کی آپ ملاوٹ نہ کریں اس کے اندر۔ آپ کہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا نظام تمہیں مبارک ہو، ہمارا نظام ہمیں مبارک۔ دنیا کے اندر جتنا کچھ آپ کے سامنے لگا دیا جائے، دنیا کی جتنی کشش ہو، جتنی ترغیبات دی جائیں اور جتنے لوگ گھیر گھار لیں، مگر تم ڈٹے رہو، تم کہو کہ نہیں نہیں میں اسلام پر ہوں۔ اس لیے ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسلام کے علاوہ، دین کے علاوہ جو بھی نظام ہے وہ شیطان کا دیا ہوا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ کئی طرح سے گھیرے گا، آپ کو معاشی مسئلے بتائے گا، آپ کو دنیا کے چھن جانے کا ڈر بتائے گا، نقصانات بتائے گا، سب کچھ کرے گا، مگر مومن ان ساری چیزوں سے ڈرنے والا اور گھبرانے والا نہیں ہوتا، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوتا ہے۔ لہذا اسے پتہ ہے کہ جو اللہ کا عطا کردہ نظام ہے یہی برحق ہے، یہی ہے میرے لیے ہے، اور یہی دنیا کے لیے ہے، اور دنیا کے لیے بھی یہی صحیح ترین چیز ہے، میرے لیے بھی یہی صحیح ترین چیز ہے۔ عقیدے کا معاملہ ہو سے یہ کہہ دیں کہ تمہارے لیے تمہارا نظام، ہمارے لیے ہمارا نظام۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس نظام پر ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ نظام پر
پاکستان کے اندر، مملکت خدا داد کے اندر یا غیروں کے نظام، آج اگر ہم سود کھا رہے ہیں، ہمارا اسٹیٹ بینک شرح سود کو طے کر رہا ہے، تو ذرا سوچنے کا مقام ہے ہم کس دین پر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔